نماز امپورٹنٹ ہے. نماز ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں, اور میں اپنی زندگی میں نماز کو نارمل لے رہا ہوں. نماز انسان کو فیول دیتی ہے, نماز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے. کس سے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے, سگنل نہ آئے, ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, جان نکل جائے گی. کیا ہو گیا؟ ایسے لگے گا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کنیکشن نہیں ہو رہا, ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا, رابطہ نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کسی کی پڑھائی ہو, سب ختم ہو گیا. یہ تھوڑی دیر کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میری زندگی میں خلا آ گیا, مگر میری نماز کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس نہیں دلا. میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا. سید الشہداء روز عاشورہ, جنگ ہو رہی ہے, اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ یہی بتائیں کہ اصل جنگ اسی سجدے کی وجہ سے ہے, توحید کی وجہ سے ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کنیکٹ ہوتا ہوں اوپر والے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ کوشش میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے, عمل کرتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, کتاب پڑھتا ہے, لیکچر لیتا ہے, کوشش کرتا ہے انسان. نماز کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی؟ کو نماز اجزانے محترم, اور آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں, جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول. اجزانے محترم, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام اپنے زندگی کے آخری حصے میں امام نے اپنے گھر والوں کو بلایا, جمع کیا اور ان کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. آپ سوچیں, ایک پورے اسکول آف تھاٹ کا جو آپ بانی کہہ لیں, بانی ہے نا ہمارا, ہے تو سب اول و محمد, اوسط و محمد, آخر و محمد, لیکن مکتب تو مکتب جعفری ہے نا. اس پورے سسٹم کا ہیڈ اپنی آخری ٹائم پر وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت ہو رہا؟ اتنی ساری بات. کیا کہا؟ کہ جو بھی تم میں سے نماز کو ہلکا سمجھے, ہلکا سمجھے, یعنی کہ پڑھے نہیں, ہلکا سمجھے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہیں ہے. ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی اور چیز کو امپورٹنس زیادہ دے دی, اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی. نماز کا وقت تھا, آپ پڑھ سکتے تھے, کوئی پرابلم نہیں تھی, کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی, کوئی سفر میں نہیں تھے, سب کچھ تھا, لیکن آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے, آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے, آپ نے کوئی اور کام کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے مخاطب ہوں, اور آپ میری بات, مطلب آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوں یہاں, تو میں کیا سمجھوں گا؟ ٹھیک ہے, کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کسی کو کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کسی کو ایمرجنسی ہو جائے, میسج آ جائے کہ بیٹا گھر آ جاؤ, یا کوئی پریشانی کوئی ہو سکتی ہے. لیکن مثلا کسی کو ایمرجنسی نہیں ہے, وہ پھر بھی بیٹھا ہوا موبائل میں لگا ہوا ہے, تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا کہ میری بات کی امپورٹنس نہیں ہے. نیچرلی آپ دو آپس میں باتیں کر رہے ہو, ایک آدمی موبائل یوز کر رہا ہو, تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی میری بات سنو, میری بات پہ دھیان دو, تو میری بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے. خدا جب کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, حیا علی خیر العمل, عمل خیر کی طرف آؤ, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں میچ دیکھ رہا ہوں, میں باتیں کر رہا ہوں, تو مطلب کیا ہے؟ اور امام کیا کہتے ہیں؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. عزیزان محترم, جس نے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لی, اس کی اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یہ نماز صرف واجب عمل ہے, ظاہر واجب ہے, یہ کنیکٹیوٹی ہے, کنیکٹیوٹی. یہ دنیا ڈسکنیکٹ کر رہی ہے, دنیا کھینچ رہی ہے آپ کو. صبح شام رشتے, شہرت, دولت, شہوت, لست, خواہشات, یہ سب کیا کر رہی ہے؟ یہ کھینچ رہی ہے آپ کو, کھینچ رہی ہے, پھر کھینچتی ہے. اللہ نے اتنا سسٹم ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے.
3 وقت میں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 وقت میں الگ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت، کوئی نماز تو نماز ہے، نماز کا وقت تو ہے، اول وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے، بہرحال ایک مشترک وقت ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھیں. لیکن اللہ نے کہ یہ بندہ اگر گمراہ ہو جائے گا، ڈی ٹریک ہو جائے گا، ایک نماز میں آ جائے میں اس کو صحیح کر دوں گا، دوسری میں ڈی ٹریک ہوگا میں تیسری میں آ جائے گا، چوتھی میں آ جائے گا، 5ویں میں آ جائے گا، کہیں تو آئے گا، کسی میں تو کنیکٹ ہو جائے گا. اور اگر یہ کنیکٹیوٹی آ گئی تو یہ اتنا کنیکٹ ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی اور سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا انسان کو دے دے گا، ایسا اللہ. جب دیکھیں سب سے بہترین جگہ انسان کا ماتھا ہے، سر ہے، سر. یہ کس کے آگے، کسی آگے جھکتا ہے؟ یہ نہیں جھکتا. کس سوائے کس کے؟ خدا کے. جب انسان وہاں جھکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر سب ختم ہو جاتا ہے.